बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज दुनिया भर में आप जहाँ जहाँ ईद मना रहे हैं, आपको ईद मुबारक। ख़ास तौर पर अगर आप गल्फ़ में ईद मना रहे हैं तो आपकी ये ईद आम ईदों से बहुत मुख्तलिफ है जंग की इस सूरत हाल में। बहरहाल फिर भी आपको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको, आपके चाहने वालों को, सबको महफूज रखे। बैरून मुल्क मुकीम मेरे बहुत से प्यारे हैं, उनको ईद मुबारक। मेरी छोटी बहन होती हैं बाहर, उनको, उनकी फैमिली को सबको ईद मुबारक। आप मेरे छोटे बहन भाई, मेरे बड़े, सब ईद मुबारक। एनीवेज, बात शुरू करते हैं। देखिए, हम इंशाल्लाह कल ईद मनाएंगे। आप अभी जब चाहें मुबारकबाद दीजिए। अल्लाह ताला मुबारक करे। मुबारक करे का मतलब बरकत दे, आमीन। अल्लाह ताला गारत करे मुसलमानों के खिलाफ जो ये मुसल्लत किया गया है, उनको, मुसल्लत करने वालों को गारत करे, अमेरिका इसराइल को। और साथ में अल्लाह ताला हम मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। हमारे अपने करतूत तो ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी दुआ मांगनी चाहिए। जो मैं आपसे कह रहा था कि गल्फ में सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है, तो हुआ क्या है। यूएई से बात शुरू करें। यूएई में जब हम जियो में वहाँ नौकरी कर रहे थे, तब भी तो हम बड़ दुबई में जिस जगह रहते थे, उससे थोड़ा सा फासले पर एक बहुत बड़े मैदान में नमाज ईद का इज्तिमा होता था, खुली जगह पर। और ईदगाह जैसा बड़ी मसाजिद में इज्तिमात, और मसाजिद में इज्तिमात तो होते ही हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा इज्तिमा होता था। उसी तरह से जगह जगह ऐसे इज्तिमात होते थे, हज़ारों अफराद वाले। अब की बार वो नहीं हुए हैं। खुले मकामात पर, मैदानात में, आउटडोर, ये नमाज ईद के इज्तिमात बंद कर दिए गए। पूरे मुल्क में ये फैसला नाफिज किया गया ताकि हिफाजत और मुनज़्ज़म तरीके से ईद के इज्तिमात हों। कतर में क्या हुआ, वजारत औकाफ ने ऐलान किया कि नमाज सिर्फ मसाजिद के अंदर, जो तयशुदा मकामात हैं वहाँ पर होगी। खुले मैदानों या बागात का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नमाज का वक्त जो अर्ली था वो रखा गया। सिर्फ मंजूर शुदा मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। इसके लिए बड़े ठीक ठाक इंतजाम किए गए। जो एयर सर्विलेंस है वो भी बढ़ाई गई ताकि अगर कुछ हो तो उससे निपटा जा सके। कुवैत में नमाज सिर्फ मसाजिद के अंदर महदूद रखी गई। कोई खुला मैदान यहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ। सऊदी अरब में ज़्यादातर मकामात, सऊदी अरब में वाज़े पाबंदी का जिक्र वहाँ पर कम मिल रहा है हमें ख़बरों से, और ख़बरों पर कई जगहों पर ज़ाहिर है कि कंट्रोल भी किया गया है। लेकिन मौसम या हिफाजती वजूहात, इनकी वजह से खुले मकामात मनसूख कर दिए गए। मक्कतुल मुकर्रमा में, मस्जिद अल हराम में नमाज ईद हुई, लेकिन बड़े पैमाने पर जो खुले अवामी इज्तिमात होते हैं, वो आम रिवायत इस साल बहुत महदूद रही। सऊदी अरब में भी, बहरीन और दीगर जगहों पर इसी तरह की पाबंदियां देखी गई हैं। नमाज ज़्यादातर महदूद रही, और हुक्काम ये तवक्को कर रहे हैं, लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये इस बरस के इज्तिमात हैं, तो इस बरस इसको इस तरह से लेकर चला जाए। अब इसके बाद जो नेतन्याहू ने गुस्ताखी की है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में, और इस पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनका तो बहुत ठीक ठाक रद्दमल आ रहा है। रद्दमल हमारा भी होना चाहिए। तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हमारे लिए, हम सब के लिए मोहतरम और मुक़द्दस हस्तियाँ। तो गुस्ताखी की जाए उनकी शान में, तो गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और ये अब मैं जो नेतन्याहू का साथ देने वाले, ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, और ये जो ट्रंप है ना, जो लेकर बैठ गया था तमाम पादरियों को और वो उसके लिए दुआएं कर रहे थे और उसके लिए शुफ शुफ कर रहे थे, उसके लिए भी सोचने का मकाम है। विल ड्यूरेंट की 1986 की किताब है लेसन्स ऑफ हिस्ट्री, उसका उसने हवाला दिया, और नेतन्याहू ने अपनी गुफ्तगू में कहा, हिस्ट्री प्रूव्स दैट अनफॉर्चुनेटली एंड अनहैप्पीली जीसस क्राइस्ट हैज नो एडवांटेज। जीसस क्राइस्ट, उसने कहा, हैज नो एडवांटेज ओवर चंगेज खान, बिकॉज इफ यू आर स्ट्रांग इनफ, रूथलेस इनफ, पावरफुल इनफ, evil will overcome good। ये उसने बात की। और अब नेतन्याहू पहले तो ये बताए ना कि मतलब वो अपने आप को सवाल किया जाए कि कहाँ रखना चाहता है। नाउजुबिल्ला उस जगह रखता है कि जिस जगह
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی آپ نے فلسطین میں جو کیا ہے، غزہ کو جس طرح سے ملیا میٹ کیا ہے، کھنڈر بنا دیا ہے، وہاں جس طرح سے بچوں کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا، اوور آل لاکھ کے قریب اموات ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد وہاں بھوک ہے، پیاس ہے، بے گھری ہے، اور وہاں معذور بچے ہیں۔ یہ شخص چنگیز خان سے اوپر جا چکا، اور یہ اپنے آپ کو کیا حضرت عیسیٰ کے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اور طاقتور ہوں، ایران کو چنگیز خان قرار دے رہا ہے کہ اگر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا۔ تو اس پر شدید رد عمل آ رہا ہے، اور دنیا بھر سے رد عمل آ رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ یہ اس نے جو گستاخی کی ہے، اس کو اس گستاخی کا جواب ملنا چاہیے نیتن یاہو کو، اس بےہودگی کا۔ اس کا فوری طور پر ڈیفنس بھی شروع ہو گیا کہ وہ جو ہوتا ہے نا، پوری دنیا میں ہوتا ہے، کوئی بےہودگی کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد، یہ ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، سیاق و سباق سے ہٹ کر بات پیش کی گئی ہے، میری بات کا غلط مطلب لیا گیا ہے۔ اب اس طرح کا بےہودہ ڈیفنس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک اور چیز عرض کروں کہ کویت میں جب ایران میں آئل ریفائنری پر حملہ ہوا ہے، تیل تنصیبات پر حملہ ہوا ہے، تو گلف میں جگہ جگہ جو تیل تنصیبات ہیں، گیس تنصیبات ہیں، ان پر حملہ ہوا ہے۔ کویت کی آئل ریفائنری پر ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ کویت کی سرکاری ایجنسی نے یہ کہا ہے کہ منا الاحمدی آئل ریفائنری کے بعض حصوں میں آگ لگ گئی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ بلومبرگ کیا بتا رہا ہے، بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں اب تک امریکی جنگی طیارے جو تباہ ہوئے ہیں ان کی تعداد 16 ہے۔ وہ F-35 کے بارے میں بھی بےہودگیاں شروع ہو گئی ہیں کہ F-35 جو ہے وہ ہٹ نہیں ہوا، سیفلی لینڈ کر گیا اور بچ گیا ہے، معمولی نقصان پہنچا ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ لیکن F-35 کو ہٹ کرنا ایران کا اپنی محدود ٹیکنالوجی کے ساتھ، یہ وہ چیز ہے کہ جس نے بڑا پریشان کر دیا، اور یہ بھی کہ کون سا ریڈار، کون سی ٹیکنالوجی ایران استعمال کر رہا ہے اپنی تمام تر جنگی طاقت کے باوجود۔ اب اگر امریکی جنگی تجزیہ کار CNN پہ، فاکس پہ بیٹھ کر یہ بحث کر رہے ہیں کہ ایران کے پاس ٹیکنالوجی ہے کیا، اور جو ان کو امریکی آفیشلز بتا رہے ہیں ٹیکنالوجی وہیں تک محدود ہے یا اس سے بہت آگے ایران جا چکا ہے، کیونکہ F-35 کو ہٹ کرنا، وہ جو ٹرمپ ہمیں اور انڈیا کو بار بار بتاتا نا، پہلے انڈیا کو بتاتا تھا 6 طیارے، پھر کہنے لگا 7 طیارے، پھر اس کے بعد وہ 11 تک آ گیا، لوگوں نے کہا یہ 11 میں پاکستان کے بھی شامل کر لے گا۔ اب اس سے پوچھا جائے، ہاں بھائی ہنر عام ہے۔ F-35 میں دیکھ رہا تھا، وہ جو انڈیا کا وہ چیختا نہیں آ کے ان کے چینلز پہ، جنرل بخشی، وہ کہہ رہا تھا کہ اب ہمیں جب رفال ہٹ ہو گئے ہیں، اب ہمیں امریکہ سے F-35 لینے ہوں گے، لے لو، یہ ایران نے ہٹ کر دیا، لے لو F-35۔ تو یہ ان کی سچویشن ہے۔ ادھر عراق چھوڑ دیا جائے، یہ امریکی سفارت خانے کی جانب سے شہریوں سے کہا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایرانین اسٹرائکس، اس کے علاوہ مسلح گروہوں کا خطرہ یہ بہت بڑھ گیا ہے، تو عراق فوری طور پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ جو امریکی B-2 بمبر طیارہ ایران پہ دوبارہ بنکر بسٹر بم، 14,000 پاؤنڈ وزنی بم لے کر وہ گرانے کی، 2 بم گرانے کی صلاحیت والا طیارہ، یہ واپس لینڈ کر گیا ہے برطانیہ میں، یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اس جنگ نے جو صورتحال بدلی، اس میں ایئر لائن انڈسٹری، اس کے ساتھ جو ہوا ہے، مشرق وسطیٰ کی 71 پروازیں پاکستان سے یہ مشرق وسطیٰ کے لیے منسوخ ہوئی ہیں۔ اب میں آخری چیز اس ویڈیو کی جاتے جاتے آپ کے سامنے رکھوں۔ عید پر ہم نے بہت بات کر لی، پاکستان میں خیبر پختونخوا میں کچھ مقامات پر آج بھی عید تھی، ہو گیا۔ یہ ہمارے ہاں بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ ہم عید بار بار مناتے ہیں، لیکن جاتے جاتے آپ کے سامنے جو مجھے چیز رکھنی ہے، میاں نواز شریف 3 بار کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، پھر اس بار اس حکومت کے سرپرست، بھائی دوسری بار وزیر اعظم، بیٹی وزیر اعلیٰ، بھتیجا وزیر اعلیٰ، بھائی بار بار وزیر اعلیٰ، جماعت بار بار حکمران، اور میاں نواز شریف صاحب کا حلقہ لاہور میں، اس سے ماڈل حلقہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اور ماڈل حلقہ بناتے ہوئے اس پر خرچ کی جائیں گے 16 ارب روپے، 16 بلین، ایک نواز شریف والے حلقے پر۔ سرکاری سکولز، عمارتیں، انفراسٹرکچر،
سڑکیں اپ گریڈ ہوں گی، اور حکومت پنجاب نے ذمہ داری LDA انجینئرنگ ونگ کو اس سلسلے میں سونپ دی ہے۔ منصوبے کا ڈیزائن، لاگت کی حتمی منظوری مریم نواز دیں گی۔ شہر کا پہلا ماڈل حلقہ مکمل کیا جائے گا، پھر اس کے بعد دائرہ کار دوسرے حلقوں تک پھیلایا جائے گا۔ میاں نواز شریف صاحب یاسمین راشد صاحبہ سے الیکشن ہار گئے، سب نے دیکھا۔ پھر راتوں رات میاں نواز شریف صاحب کا وہ جو انتخابی افسر تھا وہ بدلا گیا، اور ان کے اپنے ترجمان رہ چکے، گورنر سندھ رہ چکے محمد زبیر صاحب کہتے ہیں مارا پیٹا گیا بندے کو، پھر نئے بندے سے نتیجہ لیا گیا، پہلے نتیجہ بھی نہیں مل رہا تھا، تو یہ ہوا تھا الیکشن میں، ایسے صفایا کیا گیا تھا۔ تو اب میاں صاحب کا حلقہ بنایا جا رہا ہے۔ اتنی بار میاں صاحب نے حکومت کر لی، وزارت عظمیٰ دیکھ لی، اس کو حلقہ، ماڈل حلقہ بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا۔ تو جو نون لیگ کی ترجیحات کی اور نون لیگ کی ترقی کی بات ہوتی ہے نا، یہ پڑی آپ کی ترقی کے اب آپ کو نواز شریف کا حلقہ، ماڈل حلقہ بنانا ہے یاسمین راشد سے ہارنے کے بعد۔ یہ آپ لوگوں کی اس وقت کی حقیقت ہے، یہ آپ کے لاہور کی صورتحال ہے۔ وہ جو چند کام ہوا ہے کراچی میں، آپ کلفٹن میں آپ کو مرتضی واب صاحب دکھاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کام ہوا ہے، تو مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹیم سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں دکھاتی ہے، کچھ چیزیں انہوں نے کی بھی ہیں، اور جس طرح سے پیسہ لاہور پہ خرچ کیا گیا ہے، پورا پنجاب چھوڑ کر، جنوبی پنجاب چھوڑ کر، تو اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن آپ صوبے کے مالی حالات دیکھیے، صوبے کی بیلنس شیٹ دیکھیے، آپ کو حقیقت کا اندازہ ہوگا جو کیا گیا ہے۔ اور اب میں آپ سے آخری چیز عرض کروں جاتے جاتے، یہ جو تھپڑ والی کہانی تھی نا کہ گورنر سندھ، نئے گورنر سندھ نہال ہاشمی گئے بشیر میمن کے گھر اور وہاں خرم بھٹی کے منہ پر تھپڑ مار دیا گیا، میں نے آپ کو بتایا تھا اس جگہ، اس بیٹھک میں موجود ایک صاحب نے مجھے تمام چیزیں بتائیں۔ پھر خرم بھٹی صاحب کا ٹویٹ آ گیا، خرم بھٹی صاحب نے ٹویٹر پہ آ کے کچھ دیر کی خاموشی رہی، موبائل فون بند رہا، لوگوں سے رابطے بند رہے، پھر بظاہر یہ خبر نہیں ہے، بظاہر لاہور سے کہا گیا ہوگا کہ سنبھالو یہ کیا پارٹی کے اندر ہو رہا ہے، تو یہ کہا گیا کہ بشیر میمن صاحب جو ہیں تو میرے بزرگ ہیں، والد جیسے ہیں، اور انہوں نے تھپڑ نہیں مارا، پہلے کہا گیا، اور یہ خرم بھٹی صاحب کا ہی بیان تھا، ان سے منسوب بیان، کہ تھپڑ جو تھا وہ لگا نہیں، اچٹتا سا یہاں ذرا گردن پہ لگا۔ پھر اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، وہ تھپڑ نہیں تھا، گال تھپ تھپایا تھا، اور اس کو تھپڑ سمجھ لیا گیا۔ بشیر میمن صاحب تو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ایک بزرگ نے گال تھپ تھپاتے ہوئے کوئی بات کی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو PMLN نے بعد میں یہ وضاحت دیتی ہے، تو وہ تھپڑ نہیں تھا، اسے کہتے ہیں گال تھپ تھپانا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔